اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم کل جو میں نے کہا تھا نا کہ میں نیکسٹ سیشن میں آپ کو تواب یعنی توبۃ النصوح کہ توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان کے دعوے دارو، اللہ تعالیٰ کی طرف اگر تم لوٹنا چاہتے ہو نا تو خلوص نیت سے لوٹو۔ یہ نہیں کہ یعنی تمہارا ارادہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی اس دفعہ حج کرنے جا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے جتنے مرضی گناہ کر لوں گا، وہاں جاؤں گا تو معاف ہو جائیں گے، اور پھر واپس آ کے پھر شروع ہو جاؤں گا، پھر اگلے سال پھر حج کر لوں گا۔ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ چکر بازیاں نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے آپ نے جو بھی کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ دل میں سوچ لینا ہے کہ اللہ جی اب میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی، انشاءاللہ سے کوشش میری پوری ہوگی کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہ کروں۔ لیکن اگر مجھ سے یہ یعنی کہ ہو بھی جاتی ہے انسانوں سے غلطی، دوبارہ وہی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو یعنی ارادہ کیا وہ آپ نے کہ معافی مانگ لیتی ہوں ابھی، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی وہ کر لوں گی، یہ نہیں بات۔ غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، وہ پھر معاف کر دے گا، لیکن ارادہ نہ ہو آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ کے ذمے انہی کی توبہ قبول، اور توبۃ النصوح ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ غلطی سے جہالت سے کوئی غلطی کر بیٹھے، اسے پتہ نہ ہو کہ یہ غلط کام ہے، ہاں جی پتہ ہو کہ یہ غلط کام ہے تو پھر تو وہ مطلب کہ انٹینشنلی آپ غلط بات کر رہے ہیں نا۔ جو پتہ نہ ہو کہ یہ کام خراب ہے، یہ کام غلط ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر وہ اگر آپ سے ہو جائے اور آپ کے اندر ایک وہ ہلچل ہو کہ یہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، وہ آپ اگر جب معافی مانگیں گے تو اللہ کے ذمے اس طرح کی معافی قبول کرنا ہے جو آپ سے جہالت میں ہو گئی ہو غلطی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایسوں کی میں توبہ نہیں قبول کرتا، اور نہ ہی وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے جو ولیست توبۃ علی الذین یعملون السیئات، جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ارادتاً، تو ان کی توبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیو نہیں ہے کہ وہ معاف انہیں کرے، یہ توبۃ النصوح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی ہے توبۃ النصوح کہ جو غلطی سے انسان سے ہو جائے، جہالت سے کوئی کام ہو جائے، اور پھر وہ جلدی سے اس کی معافی مانگ لے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی توبۃ النصوح۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک۔ اس کے لیے بڑا آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ سورہ ملک پڑھنی ہے، اور وہی جو پتہ نہیں کوئی فوت ہو گئے ہیں تو فوت ہونے والوں کے ساتھ جانے کے لیے پڑھنی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں بیٹا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے۔ فائدہ صرف ہمیں جو چیز دے سکتی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں فائدہ ضرور دے سکتے ہیں۔ ہاں یس آف کورس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو اگر وہ زندہ رہتی تو وہ بڑی خیرات کرتی، اسے خیرات کرنے کا بڑا شوق تھا، تو کیا اب میں اگر خیرات کروں گا تو اسے کچھ فائدہ ملے گا میری ماں کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں ملے گا، بالکل ضرور ملے گا، اسے بھی فائدہ ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، اجر تمہیں بھی ملے گا، تمہاری ماں کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو آپ عمل کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہونے والوں کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ والا عمل ہوگا جو کہ آپ اس طرح کا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے لیے خیرات کیا۔ ایک عورت نے آ کے پوچھا کہ میری ماں فوت ہو گئی لیکن اس نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، تو لیکن وہ حج سے پہلے ہی فوت ہو گئی، تو کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتی؟ نے کہا بالکل ضرور کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ بھی ضرور پوری کرو اس کی نظر، تم اس کے لیے حج کرو تو وہ حج کا اس کو مل جائے گا، یعنی جو اجر اللہ کے پاس بیٹا اجر دینے کے لیے کم نہیں ہے، اور نیتیں ہماری کھوٹی ہیں،
نیتیں ہماری اصل میں کھوٹی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری نیتوں میں فتور ہیں، نیتیں صاف ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور یہ جو سورہ ملک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس آف کورس رات کو پڑھتے تھے، ضرور پڑھ کے سوتے تھے، مطلب کہ اکثر پڑھ کے سوتے تھے، یا مطلب زیادہ ان کا یہ عمل، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں آپ خود پڑھیں اور پتہ چلے آپ کو کہ اس میں ہے کیا لکھا ہوا، تو پھر آپ کو کوئی اس کا اثر بھی ہوگا۔ رات کو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کہیں گے ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس میں بڑا جہنم کا ذکر بڑا خوفناک قسم کا کیا ہوا ہے، تو آپ فوراً سوتے میں اٹھ کے بھی معافی مانگیں گے اللہ سے۔ سوتے بھی اگر سوتے وقت آپ نے پڑھی ہے تو آپ کوئی اس کا کوئی مطلب پتہ چلا ہے آپ کو، تو آپ رات کو اٹھ کے بھی معافی مانگ رہے ہوں گے۔ پھر آپ غور کر رہے ہوں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس میں کیا کہا ہوا ہے کہ میں جو ہے یعنی جہنم کا ٹھیک ٹھاک ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ ذکر آپ کو خیال میں آئے گا تو کیا آپ کی جسم وہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ اثر ہوگا نا دل کے اوپر، یہ مطلب ہے میرا۔ اور وہ جو ہے اپنا جب آخر والی جو آیت ہے کہ بھئی بتاؤ مجھے ذرا کیا رائے ہے تمہاری اس بارے میں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا پانی نیچے لے جائے تو کون ہے جو تمہیں لا کے وہ پانی دے دے۔ اور آج کل آپ سن رہے ہوں گے بہت زیادہ باتیں کہ پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہو رہی، یعنی کہ بہت نیچے چلا جا رہا ہے پانی۔ پہلے تو تھوڑا سا بور کرتے تھے تو پانی نکل آتا تھا نا، اب بہت دور تک بور کرتے ہیں تو پانی نہیں نکلتا۔ تو جب یہ خیال آپ کو آئے گا کہ اس قدر بڑی نعمت ہے پانی، مجھے اتنا آرام سے مل رہا ہوتا ہے اور میں اس کو پھٹ کر کے واش روم میں جاتی ہوں یا میڈس ہوتی ہیں تو وہ دبا دب پانی پھینک رہی ہوتی ہیں، کوئی اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو کہیں یا رات کو آپ کو جب آپ پڑھ کے سوئے ہیں تو آپ کو رات کو کہیں خیال آ جائے گا تو رات کو بھی آپ کا جسم درد جائے گا کہ اللہ جی مجھے معاف کر دینا، میرے سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ دوسرے دن صبح آپ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ کے سوتے تھے تو یہ وجہ تھی، ٹھیک ہے آپ بھی ضرور پڑھ کے سوئیں، لیکن خالی فٹ پڑھنے سے نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ہاتھ میں ساری ڈومین ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اور بابرکت کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہوا ہے کہ جس کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں ہیں جو ہڈن ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، یا ہماری کھوپڑی وہاں تک یا دماغ ہمارا یا انٹلیکٹ ہمارا نہیں پہنچتا وہاں تک، اس کے اندر وہ سارا کچھ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ یاد آ جائے آپ کو، رات کو سوتے آئے، آپ رات کو پڑھ کے سوئے ہیں تو یہ آپ کو خیال میں آ جائے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الذی، وہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، کیوں؟ لِیَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اس لیے پیدا کیا ہے زندگی اور موت کو، یہ اسپین آف ٹائم اس لیے تمہیں دیا ہے زندگی کا کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اس کو فر پڑھ لینے یہ سمجھا ہوگا تو کہیں آپ کو خیال آئے گا تو آپ کی جان نکلے گی اور آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جی مجھے یہ زندگی اور موت کا جو اصل مقصد ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور میں اس کے مطابق اپنے اعمال کرنے لگوں۔ احسن و عملہ، کون ہے بہترین عمل کرتا؟ وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے اور کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا اور وہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جی خلق کا سب سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمان کو اوپر نیچے ایسے بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں نہ دیکھتے اپنے رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت تو نہیں دیکھتے، کوئی کمی بیشی۔ تفاوت اردو میں یوز ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن خیر کمی بیشی۔ فرجع البصر ہل تری من فطور، تمہاری آنکھ جو ہے وہ پلٹ کے آ جائے گی تمہاری طرف، نظر تمہاری پلٹ کے تمہاری طرف آ جائے گی۔ ہل تری من فطور، کوئی دیکھا تم نے شگاف؟ آسمان کی طرح اٹھا کے دیکھو کہ یہ کس طرح اس نے بنایا ہے، 7 سماوات طباقا۔
اور کوئی ہے اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بھی شگاف، کوئی کریک، کوئی وہ نقص آ رہا ہے نظر کہیں تمہیں؟ سمر جیل بسرا کر رہتا ہی نہیں جان کل بسر و خاص ہوا حسیر. پھر ایک دفعہ دیکھ لو، پھر ایک دفعہ اپنی نظر کو اوپر کی طرف دوڑاؤ تو وہ نظر جو ہے وہ تمہارے پاس لوٹ کر آ جائے گی تھک ہار کے، اور اسے کوئی چیز اس طرح کی، کوئی شگاف، کوئی کریک، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں. اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور دیکھو ہم نے آسمان دنیا کو، جو نزدیک ترین آسمان ہے، اس کو کس سے سجایا؟ چراغوں سے، یعنی ستاروں کے چراغوں سے سجایا، اور ان کو ہم نے کیا کیا؟ شیطانوں کو مارنے کا ایک آلہ بنایا. یعنی ایک طرح سے انہیں ہم نے میزائل کے طور پہ شیطانوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان کے لیے ہم نے جلنے کا عذاب رکھا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اپنے رب سے، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر آنے کے لیے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اب یہ والی آیت اگر رات کو یاد آ جائے آپ کو کہ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہوں گے، تو تم سنو گے ان کی چیخ و پکار کو، اور وہ بھڑک رہی ہوگی، پوری طرح سے بھڑک رہی ہوگی. تکاد و تمیز من الغیظ. ایسے لگے گا کہ جیسے وہ غصے سے پھٹنے لگی ہے. کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. تو جب کبھی بھی ایک فوج، ایک گروپ اس کے اندر ڈالا جائے گا، تو جو اس کا کیپر ہوگا جہنم کا، وہ ان سے کہے گا تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا؟ کوئی وارنر نہیں تھا آیا تمہارے پاس؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے آیا تو تھا وارنر، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. اور ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر. اصل میں تو تم ہو گمراہی میں پڑے ہوئے، بہت بڑی گمراہی میں تم پڑے ہوئے. یہ ہم رسولوں کو کہہ دیتے تھے آگے سے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو کہیں گے اگر ہم نے ان کی کوئی بات سن لی ہوتی، یا کوئی بات ہم نے ان کی پلے باندھ لی ہوتی، تو پھر ہم اس جہنم کے عذاب میں نہ پڑے ہوئے ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو اس وقت پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے. اعتراف تو آپ پتہ ہے نا اردو میں بھی اعتراف ہے نا. شکر ہے اردو میں اعتراف تو پتہ ہے. چلو اچھی بات ہے، تھوڑی تھوڑی سیکھنی شروع کر دیں، اسی طرح بہتر ہوتے جائیں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. تو وہ پھر اعتراف کر دیں گے اپنے گناہ کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو اس آگ والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. امیجیٹ جو کنٹراسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے دکھانے کا کہ یقین کر لو جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگی؟ مغفرت کی چادر ہوگی اور بہت بڑا اجر ہوگا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. چاہے اپنی بات کو چھپا کے کریں یا ظاہر کر کے کریں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، علم ہے اس کو، سینے کی باتوں سے بھی. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. کیا سمجھتے ہو؟ کیا اسی کو ہی نہیں پتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ مطلب کہ کوئی یہ جو آپ کے وہ ہے، آپ کے ایپل کا کوئی یہ ہے لیپ ٹاپ وغیرہ بنانے والا، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ قیمت؟ وہ کہے گا یار میں نے اس کو بنایا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق. تو کیا وہی نہیں جانتا جس نے تخلیق کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر. اور بھائی وہ تو بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اور بہت ہی مائنیوٹلی دیکھنے والا اور مائنیوٹلی ہر چیز کو ہینڈل کرنے والا ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ.
اور تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایسے بنا دیا ہے، یعنی کہ تمہارے کنٹرول میں ایسے کر دیا ہوا ہے، یا تمہارے پیروں کے نیچے اسے ذلیل ایسے کر دیا ہوا ہے، یعنی بچھا دیا ہوا ہے اس کو ایسے فمشوفی بنا کے بیا کہ تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب سوچ، یہ ساتھ ساتھ یہ سوچتے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو پڑھ کے سوتے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا۔ یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی اور آپ اس کو پڑھ کے سوئے ہوں گے تو آپ کو یہ ساری رات آپ کے دل میں دماغ میں یہ آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہو تو رات کو بھی جب جاگ آتی ہے تو اسی کا خیال آتا ہے نا، یا کوئی بڑا میوزک آپ لوگ جو سنتے ہیں تو بڑا کوئی زبردست قسم کا میوزک ہو تو جب رات کو تو اسی کی ٹیون جو ہے وہ آپ کے دماغ میں سے نکل رہی ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو رات کو پڑھ کے سونے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اسی کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے۔ امن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تو کیا تم اس بات سے امن میں ہو، کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ وہ جو آسمان کے اندر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جبکہ وہ ایسے گھوم رہی ہو، یعنی کہ کوئی زلزلہ آ جائے تو وہ تمہیں اس کے اندر امن تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں والی ہوا چلا دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو وارننگز ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، پھر چلنا چاہیے پتہ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ وارننگز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیفا نذیر، کیسا ہوتا ہے وارننگز، وارننگ دینے والا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بیچارہ کوئی بھی جو وارننگ دینے، یہ وارنرز جتنے بھی پیغمبر تھے یہ وارنرز ہی تھے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا تو ہے نا کہ یہ وارنرز تھے، یہ میں نے وارننگ دینے کے لیے بھیجے ہوئے تھے انسانوں کو، لیکن جب وہ آتے تھے تو ان بیچاروں کو کیا کہتے تھے آگے سے، تم پاگل ہو گئے ہو، تم جھوٹے ہو، تم کیا کہتے ہیں، ہم یہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہ پاگل تھے وہ کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ وہ بیچارے آگے سے کہتے بھی تھے کہ بھائی اگر تمہارے باپ دادا کو نہ پتہ ہو یا تمہیں کوئی ایسی بات ہم بتائیں کہ جو تمہارے باپ دادا کی بتائی ہوئی بات سے زیادہ عقل کی بات ہو تو کیا پھر بھی نہیں مانو گے؟ وہ تو سارے رسول جو تھے وہ تو ہر قسم کی، جس کو کہتے ہیں ٹیل لگاتے تھے، ہر قسم کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انہیں سمجھ میں آ جائے، تو سمجھنا تو ہوتا نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کہ وہ جو نذیر آیا تھا، وہ جو وارننگ یا وارنر جو آیا تھا وہ پھر کیا تھا، پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ کہیں گے وہ اسی میں ہے نا کہ وہ نہیں، وہ پیچھے شاید آپ نے کہ بھئی وہ پوچھیں گے جو اس کا کیپر ہوگا، جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا، وہ پوچھے گا کہ تم اس آگ میں جلنے کے لیے پڑھنے لگے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں تھا آیا، کوئی وارننگز نہیں تھی آئی؟ تو کہیں گے آئی تو تھی، ہم نے نہیں سنا، ان کو ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں مانا۔ تو اب پھر جاؤ، پھر مزے چکھو اس کے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو انہیں پھر دیکھ لو کہ جنہوں نے ان سے پہلے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی تھی یا ہمارے پیغمبروں کی رسولوں کی تکذیب کی تھی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھ لو کہ ہمارا جو ڈرانا تھا یا ان کو وارن کرنا تھا یا ان کو جو عذاب دینا تھا پھر وہ کیسا ہوا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، انہوں نے کبھی نہیں دیکھے یہ جو پرندے ان کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، صفیں باندھ باندھ کے اڑ رہے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، ہاں، اور وہ ایسے اپنے پر ایسے پھیلاتے بھی ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں، تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کیسے اڑ رہے ہیں۔ کوئی چیز ہم یوں اوپر اچھالتے ہیں تو وہ زمین کی طرف نیچے آتی ہے اس گریویٹیشنل پول کی وجہ سے، تو یہ کس طرح سے اڑ رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو جو تھام کے رکھتا ہے نا، اس نے کوئی ایسا سسٹم ان کے اندر ڈالا ہوا ہے، رحمان نے، صرف رحمان نے ہی وہ سسٹم ایسا ڈالا ہوا ہے کہ وہ ان کو تھام کے رکھتا ہے، انہیں اڑنے کے لیے
یعنی اڑنے دیتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقین کر لو کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا کوئی ان کے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا رحمان کے علاوہ؟ رحمان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ بیوقوف کافر جو ہیں نا، یہ انکاری لوگ جو ہیں، یہ جو انکار کی روش پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں شیطان دھوکے باز نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کوئی ہے جس کو کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق روکنے لگ جائے تو کوئی ہے تم میں سے کہ جو اس کو رزق دے دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ اسی کنٹینیوس کنفیوژن میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو ہے عتو، سرکشی، اور نفور، نفرت، سرکشی اور نفرت کی وجہ سے انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سرکشی اور نفرت میں یہ جو ہیں یہ کنٹینیولی گھوم پھر رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو اپنے منہ کے بل گر جاتا ہو بندہ، چلتے چلتے ٹھڈے کھا کے گر رہا ہو، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کے ایسے راستے پہ چل رہا ہو جو اس کو نیچے سے گرپ دے رہا ہو، اس کو ثابت قدم رکھا رہا ہو اور وہ چلتا جائے سیدھا؟ کہ ایسے دونوں برابر ہیں؟ افمن یمشی، جو مکبن، جو منہ کے بل گر جاتا ہو، ٹھوکریں کھا کے، ٹھوکریں کس چیز کی؟ یہ اپنی بیوقوفیوں کی ٹھوکریں، جو اپنی بیوقوفیوں کی ٹھوکریں کھا کے گر جا رہا ہو بار بار، کیا وہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ جو سیدھا چلا جا رہا ہو اس راستے کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے؟ اور وہ ایسا راستہ ہے کہ جو راستہ اس کو گرپ لیتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس کے اوپر 2 قدم چلتا ہے وہ 4 قدم کی ثابت قدمی دے دیتا ہے، اس راستے پہ چلنے والا اور بار بار ٹھوکر کھا کے گرنے والا کیا برابر ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے وہ جو ٹھوکریں کھا کے گرنے والا ہے اس کی طرح جیسے وہ سیدھا راستے پہ چل رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، ان سے کہو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم اس کی شکر گزاری کرتے ہو، بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، بہت ہی کم قدردانی اس کی تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا ہے، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے تمہیں صرف بنا کے ادھر پھیلا دیا، تمہیں بتایا مقصد، شروع میں بتایا کیا بتایا؟ شروع میں مقصد کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے یہ جو موت اور حیات کا چکر چلایا ہے اور یہ تمہیں جو زندگی دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ یہ دیکھے کہ عمل کے لحاظ سے تم میں سے بہترین کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات تمہیں پوچھنے کے لیے پھر وہ تمہیں اکٹھا بھی کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کہتے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم سچ بول رہے ہو نا تو یہ تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب آئے گا۔ آج بھی جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کس قسم کی باتیں کرتے ہو، ڈیلیوژن میں ہی ہو تم۔ تو دیکھو ذرا اتنی مخلوق مر چکی ہے، وہ قبروں میں ان کی ہڈیاں گل گئی ہیں، ان کا نشان تک نہیں رہ گیا، تم کہتے ہو وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو یہ کیسے؟
وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچ بول رہے ہو، رسولوں سے کہتے تھے سچ بول رہے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو اپنے نزدیک، اس وعدے کو اپنے نزدیک آتا ہوا دیکھ لیں گے، تو پھر تم دیکھو گے ان کے چہرے جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتی ہیں۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نا، یہ ہے وہ وقت، ٹھیک ہے؟ اس وقت ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، ان سے کہو کہ دیکھو تم کوئی اس بارے میں سوچو، پھر تھوڑی مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے رائے قائم کی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہلاک کرنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے یہ کہو کہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سوچو اور اپنی رائے قائم کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہلاک کرنا چاہے یا میرے ساتھ جتنے ہیں ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے یا ہمارے اوپر رحم کرنا چاہے، تو وہی ہے نا جو کر سکتا ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمارے اوپر جو ہم اللہ کی ہر بات مان بھی رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے راستے پہ چلیں، جو اس نے بتایا وہ اسے اڈاپٹ کرتے ہیں، جتنے اس نے ہم پہ فرض کیے ہیں ہم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے، ایسا کچھ ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہے اور میرے ساتھ جتنے میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کرنا چاہے یا ہم پہ رحم کرنا چاہے، تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی رائے اس کے متعلق سوچ کے مجھے بتاؤ، تو پھر کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ ہم جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہلاک ہوں گے یا ہم پہ اللہ رحم کرے گا، تو تمہارا کیا بنے گا؟ ایک بڑا عقل مند تھا کافر، تو وہ کہتا ہوتا تھا ان کو کہ دیکھو یہ مکی صورت ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اچھا یہ نہیں میں نے شروع میں بتائی، مکی صورت ہے۔ تو وہ کہتا ہوتا تھا کہ بات سنو، تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نہیں کہتا تھا، پر تم اس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ اس کو ریفیوٹ نہ کرو۔ دیکھو اگر تو اس کی باتیں غلط ہوئی نا تو یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، یہ باتیں جو ہے نا اس کی یہ ادھر ہی ختم ہو جائیں گی، دم توڑ دیں گی، جیسے کوئی افواہ ہوتی ہے یا کوئی خبر ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے تو دم توڑ دیتی ہے، تو وہ دم توڑ دے گی خود ہی۔ مگر اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اگر سچا ہوا تو بچو پھر تم کدھر جاؤ گے؟ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو کہ اگر ہمارے ساتھ تو وہ جو کرنا چاہے سو کرنا چاہے نا، ہمارے پہ رحم کرنا چاہے رحم کرے، یا ہمارے پہ ہمیں ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کرے، تمہارا کیا بنے گا؟ سمجھ میں آئی اب بات کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے وہ تو کہتا ہوتا تھا کافر کہ بھئی اس کو نہ ریفیوٹ کیا کرو، اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہوا تو پھر بتاؤ کہ جاؤ گے کدھر؟ یہ باتیں اس کی اگر سچی ہوئیں کہ پکڑے جاؤ گے اور گھسیٹے جاؤ گے پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کے جکڑ کے زنجیروں میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی اتنی تیز آگ ہوگی دلوں کو جا کے چڑھ جائے گی، یہ ساری باتیں تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے اگر یہ سچا ہوا تو؟ ایک آپ کے دماغ مجھے نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوا تھا کہ نہیں بعد میں، لیکن وہ کہتا ہوتا تھا اتنی بات ہے کہ مطلب ایک کوئی عقل مند جو تھا نا اس کی یہ رائے تھی کہ دیکھو مت یہ کیا کرو۔ اب یہ نہیں میں نے ساری ہسٹری پڑھی کہ وہ بعد میں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، جو اتنا عقل مند تھا اللہ نے اس کو توفیق دے ہی دی ہوگی، لیکن آئی ڈونٹ نو ہز نیم ایون اینڈ ہز فیوچر ایون کہ کیا مجھے کیا کہ پتہ نہیں وہ ہوا تھا کہ نہیں مسلمان۔ میرے بچوں جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہتا ہوتا ہے نا میری جان، اس کے اوپر زیادہ غور کیا کریں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوشچن وہ کیا کریں جو آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ اگر لیٹ سے اگر وہ نہیں بھی ہوا مسلمان، اتنا عقل مند تھا لوگوں کو یہ بات کہتا تھا، بعد میں خود نہیں بھی ہوا، اس نے شہادت نہیں دی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، تو what loss are you getting؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا اس کا نقصان مل رہا ہے؟ مجھے کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ جو کوشچن وہ کریں جس کا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے عمل کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے سے نہ مجھے کوئی نقصان ہے نہ آپ کو کوئی نقصان ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی بات نہیں، آپ نے کر لیا کوشچن تو آئی ایم ناٹ مطلب اینگری نہیں، میں ناراض کسی سے نہیں ہوتی میرے بچوں، مگر میں آپ کو ایک بات یہ سمجھا رہی ہوں کہ اس کے مسلمان ہونے یا نہ، جو بات اس نے کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی باتیں یہ اگر سچ ہو گئی تو پھر کتنے جاؤ گے. یہ ہے پوائنٹ ٹو گیدر کیا ہے، وہ یہ ہے گیدر کرنے کا پوائنٹ، سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کہتا تھا کہ اگر تم نہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے کہ دیکھو ان سے کہو ذرا سوچیں اور پھر مجھے رائے بتائیں اپنی کہ انہیں کیا سمجھ آئی ہے اس بات سے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے ساتھ جتنے ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے یا ہم پہ رحم کرنا چاہے تو تم مجھے بتاؤ کہ پھر فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر عذاب علیم سے جو انکار کی روش پہ ڈٹے ہوئے ہیں انہیں کون بچائے گا. ٹھیک ہے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، ان سے کہو کہ وہی رحمان ہے، ہم اس کو مان گئے ہیں، اس کی باتیں مان لی ہیں ہم نے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور ہم نے اس کے اوپر توکل کیا ہوا ہے. ہم نے اس کی پہلے باتیں مان لی ہیں، اس کو بھی مان لیا، اس کی بھی مان لی ہے، وی ہیو ٹائیڈ آور کیمل، اور پھر ہم نے اس کے اوپر توکل کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا یا ہمارا خدا نخواستہ کوئی فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو تم عنقریب جان لو گے کہ سری گمراہی میں، واضح گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ان سے یہ بھی سوال کرو کہ ذرا سوچو، اس بات میں ذرا سوچو، اپنی رائے کو قائم کرو کہ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، غوراً نیچے چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر تمہیں یہ اتنا صاف ستھرا معین نتھرا ہوا پانی پینے کے لیے کون لا کے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر جو اس سورہ ملک کے اندر جو باتیں ہیں نا میرے بچوں، وہ ایسی ہیں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے والے کے قریب پڑھیں تو اگر وہ یہ سن لے گا اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیا بات ہے، تو وہ تو وہیں فوراً اپنے ڈیتھ بیڈ پہ توبہ کرنے لگ جائے گا، ہے نا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اللہ رحمت کا سلوک کرے گا یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہیں ہلاکی کر دے، تو ہم نے کام کر لیا ہوا ہے، ہم نے اس رحمان کو مان لیا ہوا ہے، اس کی باتیں بھی ہم مان رہے ہیں، اور اب ہم نے توکل اس پہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو اگر یہ کسی کو سمجھ میں آئیں گی تو پھر چاہے وہ رات کو پڑھے چاہے دن کو پڑھے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے سوتے تھے تو بڑی ہمت ہے جس کی، وہ ضرور پڑھ کے سوئے تاکہ وہ اسی طرح آپ کے دماغ میں گونجے جس طرح آپ کا میوزک یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہوا اس کے ڈائلاگ گونجتے ہیں. اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ باتیں آپ کے دماغ میں گونجیں گی اور آپ کو فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری ہو گئی ختم سورہ ملک، اس کی تھی 30 آیات. ٹھیک ہے جی. اب ہم کل انشاءاللہ سے نیکسٹ وہ کریں گے، اور اگر ہمیں، میرا نہیں خیال کہ اب ہم کوئی نیکسٹ سیشن لگا سکتے ہیں، بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سورہ ملک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اچھی طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رائے قائم کرو، اس بات کو ذرا سوچ لو غور سے. ٹھیک ہے. کہ پانی نیچے چلا جائے گا تو پانی لاؤ گے کہاں سے پھر؟ یعنی میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ من کل مثل، میں نے ہر چیز کی مثال اس قرآن حکیم میں بیان کر دی ہوئی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ اگر نیچے چلا گیا پانی تو کرو گے کیا؟ یہ جو پھر کر کے گراتے رہتے ہو، مت گراؤ. ہاں جی بچوں، آپ لوگ جو ہیں صبح اٹھتے ہیں آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، جا کے سب سے پہلے ٹیپ کو آن کر لیتے ہیں اور پھر پانی گرنے، پھر ڈھونڈتے ہیں وہ ٹوتھ برش کدھر ہے، ٹوتھ پیسٹ کہاں ہے، شیو کرنی ہے تو وہ سیفٹی ایک دفعہ دھونی ہے، وہ پانی بیچارہ 3 منٹ گر رہا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے دھونی ہے اور 3 منٹ پانی فالتو گر رہا ہے. یہ سارا خیال کریں. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کہہ دیتا ہے نا، سوچ لیں وہ کریٹر ہے، وہ صرف ہنٹ دے گا آپ کو، ہنٹ دے گا کہ یہ اگر چلا گیا نا نیچے تو پھر کدھر سے لاؤ گے، کون ہے جو لا کے دے گا آپ کو یہ.
پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی باتیں سورہ ملک کی سمجھ میں آئے اور ہم ان پہ عمل کر سکیں. آمین.